الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا کروڑ شکر و احسان اس کی توفیق دیے جانے پر کہ اس نے ہماری تمام تر نافرمانیوں کے باوجود، ہماری تمام تر کوتاہیوں کے باوجود، ہماری تمام بے ادبیوں کے باوجود بھی وہ اتنا کریم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے ذکر سے غافل نہیں کیا اور ہمیں پھر ایک موقع عطا کر دیا، اور آج پھر ہم ہمیشہ کی طرح بابا صاحب کی اس محفل میں موجود ہیں۔ سلطان العارفین، امام العاشقین، حضرت سقی سلطان حق باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آج کے بیت میں جو سبق دے رہے ہیں، یا جو طالبان مولا ہیں، جو خدا کی محبت کے فرستادہ ہیں، یا جو خدا کی تلاش میں رہتے ہیں، تو ان کو بتا رہے ہیں کہ سنو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ خدا مسجدوں میں بیٹھ کر ملتا ہے تو فرما رہے تم غلط ہو۔ میں کسی مسجد میں بیٹھ کے میں نے خدا کی تلاش نہیں کی، نہ میں نے کوئی بہت مشقت اٹھائی، نہ کوئی میں نے خدا کو پانے کے لیے چلے کاٹے، نہ میں بھاگ بھاگ کے مسجد جاتا تھا، اور نہ میں ہر وقت تسبیح کو کھڑکاتا تھا۔ فرماتے ہیں البتہ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ خدا کو پانے کے لیے کچھ تعداد میں اللہ کا ذکر کر لیا جائے، کچھ تسبیحیں پڑھ لی جائیں، وہ درود پاک کی تسبیح پڑھتا ہے بندہ، ذکر کی تسبیح پڑھتا ہے، اور سب باعث برکت ہے، لیکن خدا کو تلاش کرنے کا رستہ نہیں۔ تو سلطان وہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں مرشد نے کیا سکھایا، اور میں جیسا کہ ہمیشہ بتاتا ہوں کہ سلطان باہو مرشد کس کو کہتے ہیں؟ جب لفظ مرشد استعمال کرتے ہیں تو اصطلاح میں مرشد کا بھی شامل ہوتا ہے اس میں نام، اور حضور سیدنا غوث اعظم کو بھی مخاطب کرتے ہیں، اور حضور سید دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی، جو تمام کائنات کے مرشد اعظم ہیں، ان کا بھی نام مینشن کرتے ہیں۔ اس واقعے کے اندر خاص طور پر یہ استعارہ جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب، تو آپ فرما رہے کہ مجھے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا ہے کہ جس دم کوئی طالب مولا غافل ہو جاتا ہے اسی لمحے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک محدود وقت میں تسبیح کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کا حق ادا کر دیا۔ فرماتے ہیں اللہ کی محبت کا حق یہ ہے کہ انسان ایک لمحے کے لیے بھی اس کی ذات سے، اس کی محبت سے اپنے دل کو خالی نہ ہونے دے، اپنی سانسوں کو خالی نہ ہونے دے۔ ہر سانس جو اس کے اندر جائے اور آئے اس میں اللہ کا ذکر موجود ہو۔ اور فرماتے ہیں کہ سب سے آسان تو اللہ پاک نے یہ مہربانی کی کہ مجھے مرشد عطا کی، جس نے مجھے ان تمام مشقتوں سے بچا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ طالب مولا کے بارے میں ہم بار بار بات کرتے ہیں، ہر دفعہ اس کو میں ڈسکس کرتا ہوں آپ کے ساتھ، ہماری ڈسکشن کے اندر یہ لفظ بار بار اس لیے آتا ہے تاکہ وہ ہمارے ذہن میں، ہماری میموری میں فکس ہو جائے کہ جب اللہ کسی پر مہربان ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اسے مرشد عطا کرتا ہے۔ پہلے چنا جاتا ہے انسان، جب اللہ کسی کو چن لیتا ہے اپنی معرفت کے لیے، اپنی محبت کے لیے، تب اسے مرشد عطا کر دیتا ہے، اور پھر مرشد اسے ہاتھ پکڑ کر اللہ کی بارگاہ تک پہنچا دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان لاکھ عبادتیں کرے، اگر اسے مرشد نہیں ملا تو وہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے میں ناکام ہوگا۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر سورہ کہف کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ جنہیں ہدایت دینا نہیں چاہتا ولیم مرشدہ، اللہ نے مرشد نہیں دیتا، رستہ بتانے والا نہیں دیتا۔ مرشد کے معنی کیا ہے؟ ہدایت دینے والا، رشد سے نکلا ہے مرشد۔ تو رشد کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت۔ تو ہدایت دینے والا، رستہ دکھانے والا، چلانے والا، استاد، مربی، جو بھی اس کو کہہ لیں، وہ لفظ مرشد کے لیے، اس کی ڈیفینیشن کے لیے کافی ہے۔ اب مرشد کسی کو مل جاتا ہے تو پھر کیا ہے؟ اس کے اندر جب راہ کے اندر رجتیں آئیں گی، جب انسان خدا سے ملنے کا سفر طے کرے گا، اس کی محبت کی طرف چلے گا، تو شیطان ہاتھ پہ ہاتھ باندھا تو نہیں بیٹھا رہے گا، نفس خاموش تو نہیں ہو جائے گا کہ بھئی تو جا اللہ سے مل لے، میرا تو کوئی کام ہی نہیں، میں تو ایسے ہی آ گیا دنیا کے اندر، اللہ سے لڑائی بھی لی اور میرا کوئی کام بھی نہیں، اب تو خوب اللہ سے جا کے مل۔ تو نہ شیطان کو یہ پسند اور نہ ہمارا نفس جو ہے اس بات کے لیے راضی ہے کہ بندہ اللہ کی محبت کو پالے۔ انسان دنیا میں کیوں آیا ہے؟ اللہ کی رویت حاصل کرنے کے لیے، اس کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے دید و وصال کی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے۔ پھر اس کے ذریعے کیا بنائے گئے ہمارے دین اسلام کے اندر؟ نماز۔
ہم اپنے نفس کو پنش کرنے کے لیے، اس کو سدھارنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہم روزہ رکھتے ہیں۔ ہمیں بتایا گیا کہ انبیاء کرام اور اولیاء کی سنت کو سیکھنا ہے، انہوں نے کس طرح اسٹرگل کیا، تو آؤ حج کرو۔ اگر تم مال کی محبت سے بچنا چاہتے ہو تو زکوٰۃ دو، صدقات دو۔ یہ سارے جو ہم پر احکامات لگے ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی بیس ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بھائی سیدھی سادھی بات ہے، اللہ رسول کا حکم ہے، 2.5% دے دو، ٹھیک ہے، یہ 2.5% ہم نے دے دیا۔ تو اس کی جو گہرائی ہے جب اس کو ہم نہیں دیکھتے تو کیا ہوتا ہے؟ ہمیں رجعت ہو جاتی ہے۔ رجعت کیا ہوتا ہے؟ الٹے پاؤں پھر جانا۔ اب ہمیشہ کی طرح میں آپ کو تمثیلیں سناتا ہوں، آج بھی تمثیل سناتا ہوں، میری ہی لکھی ہوئی تمثیل ہے، سناتا ہوں میں آپ کو۔ بصرہ شہر کے اندر ایک بیوہ عورت تھی، اس عورت کا ایک بیٹا تھا، شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوہ ہو گئی۔ اب جب یہ عورت بے آسرا ہو گئی تو سوچا کہ بھئی گھر کس طرح چلے گا، گھر چلانا بھی تو بچے کی پرورش بھی کرنی ہے، گھر بھی چلانا ہے۔ تو اب اس نے محنت مزدوری کرنا شروع کر دی اور سوچا کہ بچہ جو ہے کسی غلط صحبت میں نہ پڑ جائے، تو اس وجہ سے اس نے اس کو شعبہ حفظ جو ہوتا ہے، اس نے سوچا کہ میرا بچہ جو ہے مدرسے میں داخل کرا دیتی ہوں، دین کی تعلیم بھی حاصل کرے گا، حافظ بھی بن جائے گا، اس کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی اور میری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، اس کا کام بھی ہو جائے گا، میرا کام بھی بن جائے گا۔ تو اس بچے کو وہ جب بھی کام کاج سے فارغ ہو کے آتی تو اس کے بعد وہ اس بچے کو جب بھی دیکھتی اس کا ماتھا چومتی اور اس کو دعا دیتی کہ اللہ تجھے اپنی محبت نصیب کرے۔ اب بچہ سوچنے لگا یار، کیونکہ مدرسہ پڑھنا آسان کام نہیں ہوتا، نعمتیں تو ساری ملتی ہیں، لیکن صبح اٹھ کے جانا فجر سے پہلے، جو حفاظ ہوتے ہیں بڑی مشقت کرتے ہیں، بڑی اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، تو انہیں تو اچھا نہیں لگتا۔ ہمیں معلوم ہے کہ بچہ اگر ہمارا پڑھے گا، کوئی ڈگری لے کر آئے گا، کوئی ڈاکٹر بن جائے گا، انجینئر بن جائے گا، کوئی پی ایچ ڈی کر لے گا، کچھ اور کرے گا، ماسٹرز کرے گا، تو بھئی اس کو نوکری آسانی سے مل جائے گی۔ بچہ کب اس بات کو پسند کرتا ہے کہ مجھے صبح صبح اٹھاؤ اور اٹھانے کے بعد مجھے اسکول بھیج دو، اور یہ بھی نہ دیکھو کہ سردی ہو رہی ہے گرمی ہو رہی ہے، ہم تو بھیجتے ہیں، کیوں؟ ہمیں اس کا نفع نظر آ رہا ہے۔ تو لہٰذا وہ ماں جب بھی اس کو دعا دیتی تو کیا دعا دیتی کہ بیٹا اللہ کی محبت تجھے نصیب ہو جائے۔ اور بچہ سوچتا کہ نہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے، لوگوں کے گھروں میں طرح طرح کے سامان ہوتے ہیں، نعمت ہوتی ہے، ہمارے گھر میں کوئی نعمت ہی نہیں ہے۔ لوگوں کے گھر میں نرم نرم بستر ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں پھٹا پرانا کپڑا بھی نہیں ہے جو بچھا لیں۔ اور اماں جو ہے ہر وقت دعا دیتی ہے تجھے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے۔ تو وہ بچے کے اندر قدرتی طور پر اس غربت کی وجہ سے اور کچھ فطرت کی وجہ سے اس کے اندر ایک چڑ پیدا ہو گئی۔ تو وہ اپنی ماں سے کہنے لگے کہ اماں تو مجھے یہ دعا مت دیا کر کہ مجھے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، بلکہ تو مجھے یہ دعا دے کہ جیسے دنیا میں اور لوگ کامیاب ہیں میں بھی تو کامیاب ہوں، جیسے میرا بھی تو لائف اسٹائل ہے وہ تھوڑا بہتر ہو جائے۔ تو جس طرح دنیا دار ہیں اور لوگ ہیں، ان کے اتنے اچھے اچھے گھر ہیں، ان کے پاس سواریاں ہیں، تو میرے پاس بھی ساری نعمت ہے، تو صرف ایک ہی دعا کیوں دیتی؟ تو وہ کہتے ہیں اچھا میں تجھے یہ بھی دعا دیتی ہوں کہ تیری دنیا اچھی ہو جائے، تیری دنیا میں تجھے آسانی ہو۔ تو کہتے تو مجھے یہی دعا دے۔ اور یہ دیکھیں آپ، ہمارا جو نفس ہے نا وہ آسانی چاہتا ہے۔ آپ کسی کو کتنے بھی فضائل بتائیں اللہ کی محبت کے کہ بھائی تم کیا کرنے آئے ہو دنیا کے اندر؟ دنیا میں آپ اللہ سے ایگریمنٹ کر کے کیا آئے ہو؟ الستو بربکم کی صدا میں جواب میں کیا آپ نے قالوا بلا کے نعرے لگائے تھے؟ ہاں جی لگائے تھے۔ پہلی بات تو یاد ہی نہیں، دنیا دار آدمی کو تو یاد نہیں ہے۔ وہ بھی ایک وقت آتا ہے عارف کی زندگی میں، اس کو وہ صدائیں سنائی دیتی ہیں کہ ہاں میں نے کہا تھا، اس کو اپنا ایگریمنٹ یاد آیا تھا کہ میں ایگریمنٹ کر کے آیا ہوں اللہ سے کہ میں ساری مصیبتوں پر کبھی واویلا نہیں کروں گا، کبھی شور نہیں بچاؤں گا، تو مجھے آزما کر دیکھ، تو مجھے آزما کر دیکھ۔ لیکن یہ اللہ کی جانب سے تھا کہ اگر میں تمہیں آزماؤں تو، اگر میں تمہیں آزماؤں تو انہوں نے کہا کہ بولو آزما لیں۔ حالانکہ اس موقع پر کہتے ہیں کہ فرشتے بھی خاموش تھے، جنات بھی خاموش تھے، اور جو اس کی دیگر مخلوقات تھی، ہن بن جتنی مخلوقات تھیں وہ سب خاموش تھے۔ حضرت انسان چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، ہمارا امتحان لے، ہم امتحان دیں گے۔ اب یہاں جب آئے تو پھر دنیا کی محبت میں ہم لوگ کیا ہوا، گرفتار ہو گئے۔ تو بہرحال کچھ وقت گزرا، اب اس کی دعائیں قبول ہونے کا وقت آ رہا تھا، وہ بچہ حافظ قرآن بن گیا، دین کا علم بھی کچھ نہ کچھ اس نے حاصل کر لیا۔ لیکن اس بچے کے اندر طلب کیا تھی کہ میں دنیا میں ایک ایسی شخصیت بنوں کہ لوگ کے برابر میں بیٹھتے ہوئے مجھے شرمندگی نہ ہو، میرا اسٹیٹس بھی وہی ہو جو لوگوں کا اسٹیٹس ہوتا ہے، امیر لوگوں کا ہوتا ہے، وہی اسٹیٹس میرا بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ جو اندر تھی، تو جو چاہت رکھتا ہے وہ کون رکھتا ہے؟
اللہ رکھتا ہے. جس میں کہتا ہوں نا ہم مرشد نہیں چنتے, مرشد ہمیں چنتا ہے, تو ہم اللہ کو نہیں چنتے. بعض لوگ کہتے ہیں نا, وہ ایک مولوی صاحب تھے تو میرے لیے بڑے مطلب وہ عزت کے قابل ہے, لیکن وہ کہنے لگے کہ یار وہ انسان مشقت کرے تو اللہ مل جاتا ہے. میں نے کہا بھائی مشقت سے اللہ نہیں ملتا. اللہ اس طرح نہیں ہے کہ بندہ کسب کرے, عبادت کرے, خوب پڑھے تو پھر اللہ اس کو اپنا ولی بنا لے گا. یہ عطائی ہے, کسبی معاملہ نہیں ہے. اللہ جسے چاہتا ہے عام سے لوگوں میں, ہو سکتا ہے گدھا گاڑی چلاتا ہو سکتا ہے کوئی دکاندار ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑی فیکٹری چلا رہا ہو سکتا ہے کوئی بالکل نیچے طبقے کے اندر ہو, کوئی خاکروب ہو, صفائی کر رہا ہو. جسے اللہ چن لے گا اس کے دل کو سکون سے بھر دے گا, اپنی محبت سے بھر دے گا. اور پھر ایک وقت آتا ہے بندے کو معلوم بھی ہو جاتا ہے کہ میں اللہ کی محبت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں, اور اس کے بعد اس کی زبانوں کے لگ جاتا ہے, تالا لگ جاتا ہے, خاموش ہو جاتا ہے. جنہیں اللہ کا عرفان, اللہ کی دید, اس کی رویت, اس کا وصال حاصل ہوتا ہے تو زبانیں ایک وقت میں خاموش ہو جاتی ہیں. پھر وہ اس کا متمنی نہیں ہوتا کہ لوگ میری کرامتیں جانیں کہ میں نے کتنے کام کر دیے, یہ ساری چیزیں اس کے اندر نہیں ہوتی. بہرحال ہم اس کہانی کو سمیٹتے ہیں اپنی کو تمثیل کو. تو اب جو ہے نا اس نے خود بھی یہی دعا کرنا شروع کر دی کہ مولا مجھے بھی آسانی کر, مجھے بھی دنیا ملے. کچھ عرصے کے بعد اس کی والدہ کا ہو گیا انتقال, بچہ جوان ہو گیا, بالغ ہو گیا. اب اللہ کی جانب جب وہ سوال کر رہا ہے تو اب دیکھیں اس کے لیے دنیا کے راستے کھل رہے ہیں, دنیا کے راستے کھل رہے ہیں. لیکن آپ حقیقت میں دیکھیے کہ ساری کہانی میں دنیا کے راستے تو کھل رہے ہیں لیکن ساتھ میں رجعت کے راستے بھی کھل گئے اس کو. اب وہ کیسے کھلیں گے اس کے رجعت کے راستے, وہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب وہ دعائیں کرتا تھا تو کیا ہوا, ایک دن ایک سوداگر آیا شہر کے اندر. اب اس سوداگر کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ جس کے ساتھ اس کا اگریمنٹ تھا, ہندوستان سے بندہ گیا بصرہ کے اندر, یہ بصرہ کا واقعہ, ٹھیک ہے. تو اب اس کے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں, گودام نہیں جہاں وہ مال رکھ لے, اور جس کے سہارے وہ مال لے کر گیا تھا وہ وہاں موجود نہیں تھا, کسی سفر پہ نکلا ہوا تھا. اس نے بولا اب میں کیا کروں, تو کسی نے اس کا پتہ بتایا اس لڑکے کا. اچھا اس سے تو شوق تھا آگے نکلنے کا. اس نے کہا کہ اگر تم میری مدد کرو اس سامان کو بکوانے کے اندر, جو میں گرم مسالے لایا ہوں, تو میں تمہیں اتنی رقم انعام کے طور پر دے دوں گا. اور بچہ سوچنے لگا یار اگر میں اس کے ساتھ اپنے لنک بناؤں گا تو کیا ہوگا, میرے کاروبار کا راستہ کھل جائے گا. تو اس کے ساتھ لنک بنانے چاہیے تاجر کے ساتھ. دنیا میں ہم ایسے ہی کرتے ہیں, لوگ سیاستدانوں کے ساتھ, کاروباری لوگوں کے ساتھ لنکس بناتے ہیں. یار لنکس ہوں گے تو پھر کیا ہے ہم آگے دوڑ میں نکل جائیں گے. تو وہ اس نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ تم کتنی قیمت مجھ سے لوگے, اپنی جگہ مجھے استعمال کرنے کے لیے دو گے اگر. اس نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے, بس تم یہ کرنا کہ مجھے کاروبار کرنے کا ہنر بتا دینا, طریقہ بتا دینا, کاروبار کیا کیسے جاتا ہے, سامان کہاں سے لایا جاتا ہے اور کس طرح بیچا جاتا ہے. اس نے کہا کہ یار مجھے بھی ضرورت ہے, ایک ایسا بندہ ہو جو یہاں بصرہ میں بیٹھا ہو, اور میں ہندوستان سے سامان لاؤں تو مجھے بھی ایک بندہ مل جائے گا. اب ان دونوں کی ضرورتیں ملی تو کیا ہوا, ایک شراکت داری کا رستہ کھل گیا. اس نے کہا اتنے شیئرز آپ کے, جو سامان میں بھیجوں گا اس میں منافع کے اندر اتنے شیئر آپ کا ہے, آپ ہی کماتے رہنا. اب دونوں کا کام اس کے اندر بن گیا. اب چونکہ حافظ قرآن بھی تھا, صاحب علم بھی تھا, تو اب کیا تھا کہ محلے کے اندر, اس مضافات کے اندر ایک مسجد بھی تھی. اب وہاں یہ جب جا کے فجر کی نماز وغیرہ پڑھا دیا کرتا تھا, اور یہ اس طرح سے لوگوں کے حلقے کے اندر اس کی دو پہچانیں بنتی جا رہی تھیں. ایک پہچان تو یہ کہ بھئی حافظ صاحب ہے تو نماز وغیرہ پڑھا دیتے, اور دوسری پہچان کیا بن رہی تھی کہ اب وہ گرم مسالہ بھی بیچتا تھا اور اس کا مال باہر ملک سے آتا تھا. تو دو پہچانیں اس کو حاصل ہو گئی, لوگوں میں پاپولر ہوتا چلا گیا. تو کچھ عرصے کے بعد ایک دن یہ جب نماز پڑھانے گیا فجر کی, فجر کی نماز جب پڑھائی اس نے تو اس کو نماز جماعت ادا کرتے کرتے یاد آیا کہ اس پر تو غسل فرض تھا. یہ کیا ہو گیا, میں نے تو غسل ہی نہیں لیا اور میں نے نماز پڑھ لی. اب اگر میں لوگوں کو بتاؤں گا تو لوگ مجھے ماریں گے. انسان کے لیے آسان نہیں ہوتا اپنے گناہ کا اظہار کر دینا. کبھی کبھی اس کو حالات اور واقعات ایسی جگہ لاتے ہیں. لیکن اب یہ جب نماز وغیرہ پڑھ دی تو یہ بہت دیر مصلی پہ بیٹھ کر روتا رہا کہ پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی, بھول ہو گئی, تو مجھے معاف کر دے, میری گرفت نہ کرنا, مجھے گرفت مت کرنا, مجھے معاف کر دے. اس کا کوئی اس کو رسپانس تو نہیں ملا, لیکن اس نے کہا یار سب کچھ خیر ہے, کچھ ہوا نہیں. یعنی کہ انسان کے اندر بچپن سے ہم چھوٹے بڑے ہوتے ہیں نا تو ہمیں ڈرایا جاتا اللہ یہ کر دے گا, اللہ وہ کر دے گا. اللہ تو بہت غفور رحیم ہے. اللہ ہمارا پچھلے ہفتے میں یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ جب کسی صاحب علم کے پاس جاتے ہیں
تو وہ بتاتا ہے تقوی کے معنی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر. اگر اس سے نہیں ڈرو گے تو کیا کرے گا اللہ؟ تمہیں عذاب دے گا. اور جاؤ کسی صوفی کے پاس، اس سے پوچھو کہ تقوی کا مطلب کیا ہے حضور، تو وہ کہے گا تقوی کا مطلب یہ ہے اللہ سے اتنی محبت کرو، اتنی محبت کرو کہ تمہیں گناہ کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں حیا ہے کہ یار وہ اتنا کریم ہے اور میں کیا کر رہا ہوں، وہ مجھے اتنی عطائیں کر رہا ہے، مجھے اس نے عزت دے دی، مجھے ہر نعمت دے دی اور میں کیا کر رہا ہوں. تو اتنی محبت کرو اللہ سے کہ تمہیں گناہ کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں کیا ہے؟ حیا ہے. بہرحال اب اس نے جب توبہ وغیرہ کی اور پھر معاملہ ختم ہو گیا. اس نے کسی کو نہیں بتایا کہ بھئی تم لوگ نماز دہرا لینا یا کچھ کرنا، یا میں ناپاک تھا تم پر نماز جو ہے تمہاری دہرانا لازم ہے تم پر. تو اس نے کسی کو نہیں بتایا. بس اس نے اب اللہ کی بارگاہ میں چھوڑ دیا معاملہ کہ اللہ پاک مجھے ہی معاف کر دے، میرے پیچھے مقتدی ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا تو لہٰذا ان کو ہی معاف کر دے. معاملہ رفع دفع ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد اب یہ اس کی رجت کا رستہ اور اس کے امتحان کا رستہ دنیا کے اندر کھلنے جا رہا ہے. کچھ عرصے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر ایک مرتبہ اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے کہ اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے اور اب یہ پھر جاتا ہے. اور آج اس کو جب یہ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے اور تکبیر تحریمہ کہنے والا ہوتا ہے، اس وقت اس کو یاد آیا تھا کہ میں حالت جنابت میں ہوں، غسل مجھ پہ فرض ہے، لیکن یہ تھا اب میں بیگ کیسے ماروں. یہ دو واقعات ہونے کے بعد جو پہلی مرتبہ واقعہ ہوا تھا اس پر اس کو ندامت ہوئی تھی، بہت رویا تھا. آج اس کے دل میں اتنی ندامت پیدا نہیں ہوئی. پھر آہستہ آہستہ اس نے بولا یار یہ ہو کیا رہا ہے، میں تو سوچتا تھا اگر کوئی اس طرح کا جرم کر دے، اللہ کی نافرمانی کرے تو اللہ اس کو ہلاک و برباد کر دے گا، جو ہمیں ہمارے قاری صاحب نے بتایا جہاں وہ پڑھتا رہا. لیکن ایسا تو کچھ نہیں ہو رہا. تو اب اس کا کانسیپٹ جو نا وہ دماغ کے اندر چینج ہونے لگا. تو کبھی یہ وضو کے بغیر نماز پڑھا دیتا تھا، کبھی غسل فرض ہوتی تھی تو نماز پڑھا دیتا. اسی طرح سے وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا. پھر اس کا ذہن کے اندر ایک بات آنے لگی کہ یار مجھے لگتا ہے کہ لوگوں نے ایک خدا خود گھڑ لیا. ذہن میں اس کے بات آنے لگی کہ اگر کوئی خدا ہوتا تو مجھے پکڑتا، مجھے عذاب دیتا. جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ تو عذاب دیا جاتا ہے. تو چونکہ مجھے کوئی عذاب نہیں ہو رہا تو کیا خدا بھی ہے یا نہیں ہے. جب اس قسم کی سوچ اس کی بننے لگی تو دوستوں کے ساتھ بندہ جب بیٹھتا ہے نا اس کے منہ سے کوئی نہ کوئی بات ظاہر ہو جاتی ہے. تو لوگوں نے کہا بھائی تو کیا کہہ رہا ہے، تو مسجد کے اندر ہماری امامت کرتا ہے کہ نماز کے اندر، اور تو اتنا معزز آدمی ہے، لوگ تیرے پہ آتے ہیں بیٹھتے ہیں، تو کس طرح کی باتیں کر رہا ہے. لیکن پھر وہ گفتگو اس کی شروع ہو گئی. تو لوگوں نے جو دینی حلقہ ہوتا ہے، اگر کوئی ایسی باتیں ہوں کہیں پر بھی جہاں پر اللہ رسول کی مخالفت کی باتیں ہو رہی ہیں تو لوگ اکٹھا شروع کر دیتے ہیں. اب لوگ اس سے بھی اکٹھا شروع ہوئے. اب اس کو رجت کا دوسرا جو اس کا پارٹ آیا وہ یہ ہوا کہ ایک دن یہ بازار کے اندر تاجروں کے ساتھ کچھ لین دین کی باتیں کر رہا تھا. وہاں سے اس نے ایک مجوسی لڑکی کو گزرتے ہوئے دیکھا. اب وہ مجوسی لڑکی یہ نہیں کہ بہت کوئی خوبصورت تھی، ایک سامنے سے رنگ کی لڑکی، ایک نارمل سے قد کی ہائٹ کی لڑکی. لیکن اب اس کے امتحان کا وقت شروع ہو رہا ہے. تو جب اس نے اس کو دیکھا تو اس کو لگا کہ اس سے خوبصورت لڑکی کوئی بھی نہیں. اس کے دل کو بھاگے ہوئی لڑکی. تو پہلے دن تو کچھ نہیں ہوا، لیکن دوسرا دن جب وہ بازار میں گیا تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش آج پھر وہ مجوسی لڑکی مجھے نظر آئے. اور کافی دیر وہ بیٹھا رہا، رکا رہا بازار کے اندر. اس کو پھر وہ لڑکی نظر آ گئی. وہ تھوڑی سی آگ دل میں اور بڑھ گئی. پھر یوں معاملہ چلتا رہا. کچھ عرصے کے بعد اس شخص نے جا کر اس لڑکی کے والد سے جا کے ملا. کہا کہ بھئی میں تمہاری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ ہم تو جو ہے زرتشت کے ماننے والے اور خدائے اہرمن کو مانتے ہیں، تو خدائے یزمان کو مانتے ہیں، تم تو اللہ کو مانتے ہو. تو تمہارا مذہب اور ہمارے مذہب میں بہت فرق ہے. ہم آگ کی پوجا کرتے ہیں، تم کسی غائب کی پوجا کرتے ہو. تو ہمارا تمہارا مذہب تو الگ ہے. تو تم میری بیٹی کا رشتہ کیسے لے کر آئے ہو؟ اب اس نے وہاں پر چالاکی کی. اس نے یہ نہیں بتایا کہ میں پیچھے سے مسلمان ہوں کیا ہوں، کیونکہ اب اس کا تو ویسے ہی ذہن بن چکا تھا، شک اس کے دل میں پیدا ہو چکا تھا. اس نے کہا کہ بھائی میں تو کسی خدا کو ہی نہیں مانتا. تم تو بہت اچھے ہو، کسی خدا کو تو مانتے ہو، تو میں تو کسی خدا کو نہیں مانتا. تو اگر تم اپنی بیٹی مجھے دے دو تو ہو سکتا ہے مجھے تمہارا خدا پسند آ جائے تو میں تمہارے مذہب میں داخل ہو جاؤں گا. نہ میں تمہاری بیٹی کو کسی مذہب میں داخل ہونے کے لیے کہوں گا، نہ خود تمہارے مذہب میں داخل ہوں گا. تمہاری بیٹی چاہے تو وہ کسی مذہب کو اختیار کرے اور میرا دل چاہے تو میں کسی بھی مذہب کو اختیار نہ کروں. اس نے بولا کہ بھائی ٹھیک ہے. کچھ شرائط کے بعد اس نے بولا ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں آہستہ آہستہ مجوسیت کے لیے محبت پیدا ہو جائے اور یہ مجوسی بن جائے.
اس لڑکی کا باپ سوچنے لگا، لہٰذا اس مجوسی نے اپنی بیٹی اس کے عقد میں دے دی، جو بھی ان کا طریقہ نکاح کا تھا اس طرح سے کر دیا۔ اب حالت یہ تھی کہ لڑکی جو آئی وہ تو خالص مجوسی تھی، اور یہ اپنے شک کی وجہ سے عبادت کرنا چھوڑ چکا تھا۔ بلکہ عبادت کیا، جب وہ خدا کو ہی نہیں مان رہا تو عبادت کس کی کرے گا؟ بھئی ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، تو ہم نے سب نے تو اللہ کو نہیں دیکھا ہوا، دیکھنے والوں نے دیکھا، لیکن سب نے تو دیکھا ہوا نہیں ہے، بغیر دیکھے اس اللہ کو مانتے ہیں کہ اس کا وجود ہے۔ کیوں؟ ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدا ہے تو بس خدا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب اس کے ذہن کے اندر وہ شکوک پیدا ہوئے تو وہ کہتا ہے کہ میرا تو کوئی کسی مذہب سے تعلق ہی نہیں۔ تو جب یہ باتیں ہونے لگی تو لوگ بھی اس سے دور ہوتے گئے، آہستہ آہستہ سارے جو مسلمان تھے اس علاقے کے اندر سارے دور ہو گئے کہ یہ بد مذہب ہو گیا، اس نے تمام جو حدود تھی ان کو پار کر لیا۔ اب تیسرا اس کا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بیوی ہوتی ہے جس سے اس کی محبت ہوتی ہے، مجوسی لڑکی، ایک دن وہ بالا خانے پہ چڑھ رہی تھی، وہاں سے گر جاتی، اور وہ گرتی بھی اس طرح سے کہ اس کے پاؤں کی 2-3 ہڈیاں بریک ہو جاتی۔ طبیبوں کے پاس جاتا ہے اور طبیبوں کو آ کے دکھاتا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی اس کے ہم پاؤں جوڑ دیں گے لیکن ساری زندگی ابھی لنگڑا کے چلے گی۔ تو اب سوچے ساری زندگی کی قیمت جو تھی اس کے پاس کیا تھی، وہ ایک لڑکی تھی جس سے اس کی محبت بھی کری اور اس سے شادی بھی کی، اور اب وہی لڑکی اپاہج ہو کے گھر میں بیٹھنے جا رہی ہے۔ تو بہرحال کچھ کر نہیں سکتے تھے، اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہی میرے ساتھ ہونا ہے تو ٹھیک ہے، ایسے ہی ہو جائے گا۔ تو کچھ وقت ایسے گزرتا رہا، پھر تھوڑے دنوں کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا، اور ہوا یہ کہ اب اللہ کریم کا، اس کی مشیت کا ایک نیا رخ ظاہر ہونے والا ہے۔ اور وہ رخ کیسے ظاہر ہوا؟ وہ رخ ایسے ظاہر ہوا کہ ان کے گھر کے قریب ایک درویش نے آ کے اپنی کٹیا بنا لی، اور اس کٹیا کے اندر وہ عبادت وغیرہ کرتا تھا۔ تو ایک دن وہ اس شخص کے گھر پہ، جو کہ پہلے مسلمان تھا اور کسی خدا کا ماننے والا نہیں تھا، اس کے گھر پہ انہوں نے کہا کہ مجھے پانی کچھ پینے کے لیے مل جائے گا؟ اس نے کہا ہاں مل جائے گا۔ اس کی بیوی آئی، اس کی بیوی نے کہا کہ بابا پانی آ کے لے لیں، آپ گھر کے اندر داخل ہو کے، میرے پاؤں میں تکلیف ہے۔ کہا بیٹا کیا ہوا تمہارے؟ کہنے لگے کہ بابا میں اس طرح گر گئی تھی سیڑھی سے اور میرا پاؤں جو ہے وہ زخمی ہو گیا ہے، تو میں تو خود آ سکتی ہوں لیکن مجھے وقت لگے گا، آپ خود آ کے برتن سے پانی پی لیں۔ اس فقیر کو پانی کی اجازت دی، تو کہا کہ بیٹا اگر تو مجھے اجازت دے تو میں تیرے پاؤں کو دیکھوں، اگر تو اجازت۔ تو اس نے دیکھا کہ یار بڑا بوڑھا آدمی ہے، ضعیف آدمی ہے، تو یہ اس کو دکھانے میں شاید کوئی حرج نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھ لے بابا جی، اب وہ بھیجا ہوا تو خدا کے جانب سے تھا۔ تو جب اس نے اس کو ہاتھ لگایا پاؤں میں تو اس کو محسوس ہوا کہ یار میرے پاؤں میں درد نہیں ہو رہا۔ ایسا نہیں کہ اس کی کوئی وہ چلنا دوڑنا پھر شروع ہو گئی، ایسا بھی ممکن ہے، اللہ قادر مطلق ہے، لیکن اس کی مشیت یہ ہے کہ ہر کام ایک تدبیر سے، طریقے سے ہو، ورنہ وہ چاہتا تو جن 6 دنوں میں اس نے کائنات کو بنایا ہے، اس کائنات کو ڈیزائن کیا پورے یونیورس کو، تو وہ چاہتا تو کہتا کن ہو جا اور ہو جاتا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے یہ 6 دن ہمارے والے 6 دن نہیں تھے۔ اب یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ 6 کروڑ سال تھے، 6 ارب سال تھے، یہ کتنے بڑے تھے، کیونکہ ڈسٹینس جیسے جیسے بڑھتا جائے گا وقت کا معیار بھی چینج ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں تو وقت موجود ہے، کیوں؟ سورج ہم پر ظاہر ہوتا ہے تو ہمارے یہاں وقت بنتا ہے۔ تو بہت سی جگہ ایسی جہاں پر سورج کی رفتار جو ہے وہ بہت سست ہے، تو وہاں ایک دن 1000 سال کا بھی ہو سکتا ہے، ایک دن 365 دن کا بھی ہو سکتا ہے، صرف ایک دن، یعنی کہ وہاں سے بندہ ایک دن گزار کے یہاں آئے تو پورا ہمارا ایک سال گزر چکا ہوگا ہمارے اسی یونیورس میں۔ بلکہ یونیورس کی بات کیا کروں، ہماری گلیکسی کے اندر ایسا پاسبل ہے۔ لہذا جب وہ اس نے شفقت فرمائی، اس کے پاؤں کو پکڑا، اس پر ہاتھ رکھا، تو اللہ والوں کے جسم سے برکتیں ظاہر ہوتی ہیں، ان کے جسم سے خوشبو بھی ظاہر ہوتی ہے اور برکتیں بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اپنی زندگی کو اللہ کی محبت میں ڈھال چکے ہوتے ہیں۔ تو اس جو فرما برداری ہے ان کی، اس کے ریوارڈ کے اندر اللہ کریم ان کی ہر جسم کے پارٹ کے اندر برکتیں رکھ دیتا ہے۔ تو اگر وہ کسی کھارے پانی میں تھوک دیں تو وہ میٹھا ہو سکتا ہے، پاسبل۔ حکم نہیں ہے، حکم کیا ہے؟ خود کو چھپاؤ۔ حکم یہ نہیں ہے کہ تم کڑوے پانی میٹھا کرتے رہو، لوگوں کو بتاؤ آ جاؤ بھائی ہم تو میٹھا پانی کر سکتے ہیں۔ تمہیں چھپانا ہے اور اللہ کو دکھانا ہے۔ ہمارے الٹا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں
پھر حضرات نے باقاعدہ بندے رکھے ہوتے ہیں کہ یار پبلسٹی کرو میری کہ میں کتنا پاورفل ہوں، میں کتنا کرامت والا ہوں. ٹھیک ہے، جو بھی کرامت ظاہر کسی انسان سے ہوتی ہے وہ اللہ کی توفیق اور اس کی رضا سے ہی ہوتی ہے. تو اب اس کا مطلب کیا ہے کہ بندے کو اور شکر گزار ہونا چاہیے. میں اتنا گناہ گار بندہ ہوں، عاجز ہوں، اور اللہ نے مجھ سے کرامت ظاہر کر دی. لیکن انسان چاہتا کیا ہے؟ اگر وہ دنیاوی نفسانی خواہشات کا فرستاتا ہوگا تو کیا کہے گا کہ میری پبلسٹی ہونی چاہیے. اس کی پبلسٹی ہوتی ہے. بہرحال اب یہ فقیر وہاں سے چلا گیا، اور اس کے جانے کے بعد جب اس کا شوہر آیا، اس کو دیکھا کہ کچھ بہتر حالت میں وہ جو کرب تھی یا کراہتی تھی، وہ کراہنا اس کا بند ہو چکا تھا. اس نے کہا کہ ایک فقیر یہاں کوئی آ کے ہمارے درویش قریب میں رہا ہے، اور وہ آج آیا تھا، اس نے پانی مانگا تھا. میں نے کہا بھائی اندر آ کر پی لو. تو اس نے پانی پیا. اس کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ تو میں نے اپنا مسئلہ بتایا. انہوں نے میرے پاؤں پر ہاتھ رکھا، اور اس کے بعد مجھے کافی افاقہ ہے. تو اگر تم اجازت دو تو کیا میں ان کو دوبارہ بلا لوں؟ اس کا بیٹا سلیکشن کر دو. اگر آپ اجازت دو تو کیا میں ان کو دوبارہ بلا لوں؟ انہوں نے کہا کہ اچھا اگر تمہیں اتنا فائدہ ہو رہا ہے تو بلا لیا کرو. اب دیکھیں، پہلے دن وہ آئے اور پاؤں پر ہاتھ رکھا اور کچھ افاقہ ہو گیا. دوسرے دن انہیں بلایا گیا. اب یہ بظاہر انسان ساری ایکٹیویٹی کر رہا ہے، بلانے والا بلا رہا ہے، ہاتھ رکھنے والا ہاتھ رکھ رہا ہے، اور پروگرام کس کا ہے؟ اسکرپٹ کس کا ہے؟ اللہ کا. یہ اسکرپٹ تو اللہ لکھ چکا تھا کہ یہ ایسے ایسے ہوگا. یہ تو کردار تھے، اپنے اپنے کردار میں رنگ بھر رہے تھے صرف، اور کچھ بھی نہیں کر رہے تھے. دوسرے تیسرے دن لڑکی اس قابل ہو گئی. اب وہ تھوڑا گھر میں بھی چلنے پھرنے لگی. تو اس نے کہا کہ مجھے بہت افاقہ ہو رہا ہے، مجھے تو لگ رہا تھا ساری زندگی میری معذوروں میں گزرے گی، لیکن مجھے لگ رہا ہے جس سے میرے پاؤں میں کچھ فرق آ رہا ہے. اگر تم مجھے اجازت دو تو کیا میں وہاں چلی جایا کروں، ان کے آستانے پہ چلی جاؤں، ان کے خانقاہ پہ چلے جاؤں. انہوں نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، اگر تمہیں فائدہ ہو رہا ہے تو ہم طبیب کی تو جاتے ہیں، تو تم چلے جاؤ. تو وہ وہاں جاتے رہی، اور جانے سے کیا ہوا؟ اللہ کریم نے اس کی ہڈیوں کو، وہ تو قادر مطلق ہے نا، تو اس نے اپنے دوست کی بات کو بلند کر دیا، اور پروگرام اور اسکرپٹ خود اللہ کا تھا، جس کی ٹانگ جوڑنی. تو کیا ہوا؟ اس کی ساری ہڈیاں پرفیکٹلی جڑ گئیں، اور وہ بالکل نارمل ہو گئی، چلنے لگ گئی. تو ہر کرامت کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے انسان کی ذات کے اوپر. جب لوگ کرامتیں دیکھتے ہیں نا تو بہت اٹریکٹ ہوتے ہیں کرامتوں کے اوپر. پبلسٹی بہت ہوتی ہے، یار فلاں گئے فلاں کے پاس، یار انہوں نے پانی پڑھ کے دیا، یہ مسئلہ ہو گیا، یار جادو کا مسئلہ ہو گیا، کینسر ختم ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. یار پاسبل نہیں تھا، ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ ایسا پاسبل نہیں، اور سب کچھ ہو گیا. تو صاحب کرامت ہے، پھر وہی پبلسٹی کر رہے ہوتے ہیں. یہاں تک تو صحیح معاملہ، یہاں تک تو شریعت بھی اور اللہ کی جانب سے ممانعت بھی. کیوں؟ آپ کا تو اختیار ہی کوئی نہیں نا، آپ اپنی پبلسٹی تھوڑی کر رہے ہو، یہ اللہ کروا رہا ہے. اور حدیث مبارک ہے کہ جب اللہ کسی کو اپنے دوستوں میں شمار کرتا ہے تو سب سے پہلے، میں پہلے بھی آپ کو سنا چکا ہوں، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا جاتا ہے. جبرائیل میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو. جبریل السلام کیا کرتے ہیں؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو، حضرت میکائیل علیہ السلام کو، حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں ان کے ساتھ کہ بھائی فلاں بندہ اللہ کے یہاں اس کے اولیاء میں شامل ہو گیا ہے، اس اللہ نے اس کو اپنا دوست بنا لیا ہے. تو اب اللہ بھی محبت کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کیجیے گا. یہ محبتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور اس کے بعد الوی فرشتے، قدسی فرشتے، اور پھر سفلی فرشتے. سفلی فرشتے کون سے ہیں؟ جو ہماری دنیا میں ورک کرتے ہیں، جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں. تو اس کی وجہ سے انہیں ہم کہتے ہیں سفلی. مطلب وہ سفلی نہیں کہ آپ جیسے سوچو کہ بھائی سفلی علم کر دیا، تو پتہ نہیں لوگوں نے کیا کیا گھڑا ہوا کہانی. سفلی سے مراد کیا ہے؟ اس زمین پر ہماری جو دنیا ہے، اس دنیا کے اندر جو معاملات ہیں اس کو ہم سفل سے تعبیر کرتے ہیں، یا اس سے نیچے کی طرف اس کو ہم اسفل کہتے ہیں. اب ہوا یہ کہ وہ جو لڑکی تھی وہ عقیدت میں وہاں جانا شروع ہو گئی. تو وہ جا کے دیکھتی تو وہ قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ والے. ان کے جو معمولات ہوتے ہیں، یا قرآن پڑھ رہے ہوں گے، یا درود پاک پڑھ رہے ہوں گے، یا اپنے رب کو یاد کر رہے ہوں گے، جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ مجھے یاد کرو. تو وہ جا کر وہ کیا ہونے لگا کہ وہ متاثر ہونے لگ گئی. اب دو چیزیں ہو گئی، ایک تو اس کا پاؤں جو خراب تھا وہ صحیح ہو گیا، اور دوسرا جب وہ جاتی تو اسے ایک بہت اچھی فیلنگ آتی وہاں پر کہ بھئی ہم بھی خدا کو یاد کرتے ہیں. لیکن جو جس طرح یہ بابا یاد کرتا ہے نا، ان کا انداز کچھ اور ہے. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب اللہ والے خدا کو یاد کرتے ہیں تو اس قسم کی آوازیں آتی ہیں جیسے شہد کی مکھیاں بھن بھنا رہی ہوں. شہد کی مکھیاں
بھن بنا رہی ہیں. یہ کیا ہے؟ اولیاء کی ایک خاصیت ہے کہ جب وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہیں قریب کے اندر شہد کی مکھیاں مل کر بہت ساری بھن بنا رہی ہیں. تو بہرحال وہ گڈ فیلنگ اس کو آنا شروع ہو گئی. اور آپ اللہ والوں کے پاس جائیں تو آپ کو اچھی فیلنگ آتی ہے. آپ کا دل کرتا ہے یار اس کو دیکھتے رہو, اس سے باتیں کرتے رہو, یار اچھا بندہ ہے. اور کسی برے بندے کے پاس جائیں جس کی اندر نگیٹو ریز ہے, نگیٹو انرجی ہے, تو آپ کا دل گھبراتا ہے جلدی سے, بولے یار بھاگو یہاں سے, بندہ صحیح نہیں. تو یہ فیلنگ ہمارے اندر خود سسٹم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. لہذا ہوا یہ کہ وہ ان بزرگ کو دیکھ دیکھ کر آہستہ آہستہ ان کی طرف مائل ہوئی. اور یہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ کر تو انسان رہے تھے اور اسکرپٹ کس کا تھا؟ وہ خدا کا تھا. اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو گئی اور وہ کنورٹ ہو کے مسلمان ہو گئے. اب دیکھیں اس کے اندر جو سبق تھا نا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ایک شخص جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا, جس نے قرآن بھی پڑھا, لیکن اس کی توجہ اللہ کی جانب ہٹ کر اس مایا جال پر پڑ گئی, اس دنیا کے اوپر پڑ گئی. تو کیا ہوا؟ وہ اللہ کی محبت کے اگینسٹ دنیا کا طلبگار ہو گیا. تو اللہ کریم نے اس کو اپنے دین سے بھی دور کر دیا, اپنی راہ سے بھی دور کر دیا, اور اس کو دکھایا کہ میں چنتا کیسے ہوں. ایک لڑکی جس کی جانب وہ مائل ہوا اور اس کا مذہب کیا تھا؟ وہ مجوسی تھی, اور وہ اللہ کی محبت میں گرفتار ہو گئی. یہ سارا ہوتا کیوں ہے؟ یہ سارا اس لیے ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا ان شکرتم لازیدنکم, تم چاہتے ہو میں تمہیں زیادہ دوں, تمہیں زیادہ چاہیے میں تمہیں دوں گا. قانون ہے, قاعدہ ہے, اس قاعدے کو فالو کر لو تمہیں مل جائے گا. کیا ہے؟ بولا لا ان شکرتم لازیدنکم, جو پہلے تھوڑا دیا ہے اس کا شکریہ ادا کرو, پھر دیکھو میں تمہیں زیادہ دیتا ہوں یا نہیں دیتا. لا ان شکرتم لازیدنکم, اگر تم میرا شکر کرو گے میں تمہیں زیادہ دوں گا. یہ ایک فارمولہ ہے, اس فارمولے سے جو نکلے گا وہ آؤٹ ہو جائے گا. ہاں, اس فارمولے سے نکل بھی جائے اور آؤٹ نہیں ہو تو اس کا مطلب ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو اگر وہ دنیا دار ہے اور اس کا خاتمہ بھی اللہ کی نافرمانی پہ ہونا ہے تو اس پر تو ہم یہ لاگو نہیں کرتے. پھر وہ جتنا چاہے بھاگ لے, کیونکہ وہ تو اللہ کے یہاں پر اس کا کوئی مقام ہے ہی نہیں. تو اب ہمیں دو باتیں معلوم ہوئیں کہ اللہ کی جانب سے جب اس کی رحمتیں نازل ہوں, برکتیں نازل ہوں, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان ہر نعمت پر شکریہ ادا کرنا چاہیے. جیسے ہم اس محفل میں آئے تو کیا کریں؟ الحمدللہ, اللہ نے ہمیں توفیق دی. جب اس وقت لوگ دیگر ایکٹیویٹی میں مصروف ہیں, ہم یہاں پر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, اور ہمارے ساتھ دنیا بھر میں پتہ کتنے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, اور وہ ابھی نہیں ہے, تقریباً میرے خیال 10-12 سال کا یہ سلسلہ ہو گیا وہ شریک ہوتے ہیں. وہ جرمنی میں بھی ہیں, سویڈن میں بھی ہیں, موریشس میں بھی ہیں. اللہ نے ان کو توفیق دی ہے, وہ وہاں موجود ہو کے سنتے ہیں, اور ہم سے زیادہ ان کو انتظار ہوتا ہے کہ بھئی محفل پاک کب ہو. ہمارے پاس تو جگہ جگہ بہت ساری ایکٹیویٹی ہے نا, ہم یہاں جا سکتے ہیں, وہاں جا سکتے ہیں. ان کے پاس محدود ذرائع ہیں, تو انہیں جہاں ملتی ہے وہ بولتے ہیں بس بسم اللہ یہاں ملتے ہیں. تو اس ہفتے میں ہماری 3 محفلیں ہوئیں. ایک تو آپ لوگ آتے ہیں ہر ہفتے جمعے میں, اس کے علاوہ 2 محفلیں ہماری الگ سے ہوئی تھی موریشس کی. تو وہ وہاں یہ کہ بھی روز کر لیں آپ, ہم روز حاضر ہیں. اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہم روز حاضر ہیں, آپ روز کریں, کیونکہ اس کو یاد کرنے میں جو مزہ ہے, جو لطف ہے, وہ کسی بھی چیز میں نہیں. اور یہی وہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس کا معنی ہم کیا کرتے ہیں؟ اکثر ہم کرتے ہیں کہ اللہ اللہ کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے. تو ہمارا کانسیپٹ کیا ذہن کے اندر؟ زبان سے اللہ اللہ بولے جائیں گے دل کو سکون ملے گا, یہ مطلب نہیں ہے. عربی ورڈ ہے ذکر, ذکر کے معنی ہے یاد. جو اس کو یاد کرے گا اس کے دل کو سکون مل جائے گا. اور جب انسان اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے نا تو پھر بہت ساری باتیں یاد کرتا ہے کہ وہ کون ہے, وہ اس سے چاہتا کیا ہے, اس نے مجھے بھیجا کیوں ہے, اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, کہ میں پوری کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں, اور کیا میں بالکل صحیح پیتھ پہ جا رہا ہوں یا میں کسی غلط راستے پہ جا رہا ہوں. یہ تمام باتیں اللہ اس کے دل میں داخل کرتا رہتا ہے, اور خیالات کی جھڑی چلتی رہتی ہے, اور پھر ایک دن وہ کامیاب ہو جاتا ہے. تو اللہ کا بے حد شکریہ, اس کی مہربانی کہ اس نے آج ہماری تمام نافرمانی کو پھر ہمیں جمع کر دیا, پھر ہمیں موجود کیا. تو اس کی بارگاہ میں اسی دعا کے ساتھ ہم اپنا پروگرام ختم کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنی محبت اور اپنی لطف کا محتاج رکھے, اور ہمیں ہمیشہ 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 رجعت سے بچائے. وما علینا الا البلاغ المبین. اب ہم درود